بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک، سارے جہان کا رازق و پالنہار، ساری کائنات کے نظام کو تنہا چلانے والا اور تنہا معبود حقیقی ہے۔ اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا کے بعد بے شمار رحمتیں، برکتیں، نوازشیں اور درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور رسول پر، خاص طور سے ہمارے اور آپ کے نبی و رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب، آپ کے ازواج مطہرات اور قیامت تک صحیح معنوں میں آپ کی اتباع کرنے والے لوگوں پر، آمین۔ محترم حضرات، معزز سامعین و سامعات، یہ اللہ رب العالمین کا بڑا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس دینی اور اہم مجلس میں بیٹھنے، اپنے آرام اور سکون کو تج دینے اور اللہ کے کلام کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ یہ کتنی اہم مجلس ہے، اس تعلق سے میں سب سے پہلے بطور تمہید 2 حدیثیں ذکر کروں گا، پھر انشاءاللہ العزیز سلسلہ وار گفتگو شروع کروں گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کوئی جماعت اللہ رب العالمین کے گھروں میں سے کسی بھی گھر میں اکٹھی ہو کر کے اللہ
رب العالمین کے کلام کو پڑھتی ہے اور اللہ رب العالمین کے کلام کا درس لیتی ہے، اسے آپس میں بیٹھ کر سمجھنے کی کوشش کرتی ہے، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسے مجلس کے حاضرین پر 4 قسم کی نعمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جب بھی کوئی جماعت اللہ رب العالمین کے کلام کو پڑھنے کے لیے، اس کا درس لینے، اسے سمجھنے کے لیے اللہ رب العالمین کے گھروں میں سے کسی بھی گھر میں جمع ہوتی ہے، جیسے آج الحمدللہ ہم اور آپ جمع ہیں، تو اللہ رب العالمین ایسی مجلس کے افراد پر اپنی جانب سے 4 قسم کی نعمتیں نازل فرماتا ہے۔ پہلی نعمت نزلتہم السکینہ، اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسے لوگوں پر ایک خاص قسم کا سکون اور اطمینان نازل ہوتا ہے۔ اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اسے صرف وہ محسوس کرتا ہے جو ایسی مجلسوں میں للہ فی اللہ اخلاص کے ساتھ شرکت کرتا ہے۔ اس کا کوئی جسم نہیں ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے، اس کی کوئی ایسی کیفیت اور شکل و صورت نہیں ہے جسے لفظوں میں آپ کے سامنے بیان کیا جا سکتا ہو۔ ایک ایسی معنوی کیفیت ہے جسے صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، اور محسوس وہ کر سکتا ہے جو اس احساس کی لذت کو پا چکا ہو۔ یہ پہلی نعمت ہے، اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں پر سکون اور اطمینان نازل فرماتا ہے۔ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اور اللہ رب العالمین کی رحمت ایسے لوگوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت ایسے لوگوں پر سایہ فگن ہو جاتی ہے۔ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور رحمت اور برکت کے فرشتے ایسے لوگوں کو گھیر لیتے ہیں۔ ان کے گھیرنے کی کیا کیفیت ہوتی ہے اور کون سے فرشتے ہوتے ہیں، اس تعلق سے میں ابھی آپ کے سامنے دوسری روایت ذکر کروں گا۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور چوتھی نعمت یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین ایسی مجلس کے حاضرین کا تذکرہ فرماتا ہے ان لوگوں کی مجلس میں جو اللہ رب العالمین کے پاس ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ رب العالمین کے پاس اللہ رب العالمین کے مقرب فرشتے ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے حاضرین، ایسے سامعین اور ایسے افراد کا ذکر فرماتا ہے، نام لے کر کے بیان فرماتا ہے، یہ فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں مجلس میں بیٹھ کر کے ہمارے کلام کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کا خصوصی طور پر نام لیتا ہے ایسے لوگوں کی مجلس میں جو اللہ رب العالمین کے پاس ہوتے ہیں، یعنی فرشتوں کی مجلس میں۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے 4 قسم کی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں ان لوگوں کو جو اللہ رب العالمین کے کلام کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کے لیے کسی بھی مجلس میں شرکت کرتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث جامع ترمذی کے حوالے سے ہے، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض فضولا عن کتاب الناس، اللہ رب العالمین کے بہت سے ایسے مخصوص فرشتے ہیں جن کا پیشہ، جن کا کام، جن کی ڈیوٹی اور وظیفہ یہ ہے کہ وہ روئے زمین میں صرف ٹہلتے رہتے ہیں، سیاحت کرتے رہتے ہیں۔ فضولا عن کتاب الناس، لوگوں کے نام اعمال کو لکھنے والے فرشتوں سے ایکسٹرا اور زائد ہیں۔ وہ نام اعمال لکھنے والے فرشتے نہیں ہیں جو لوگوں کے ساتھ ٹہلتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، یہ ایکسٹرا زائد فرشتے ہیں۔ سیاحین، روئے زمین میں صرف سیاحت کرتے رہتے ہیں، ٹہلتے اور چلتے رہتے ہیں۔ مشغلہ ان کا کیا ہے؟ فَإِذَا وَجَدُوا أَقْوَامًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا، جب یہ کسی جماعت کو پاتے ہیں اس حالت میں کہ اس جماعت کے لوگ بیٹھ کر کے اللہ رب العالمین کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں قرآن کریم بھی اللہ رب العالمین کا اہم ذکر ہے، تو جب بھی کوئی ایسی مجلس پاتے ہیں جس مجلس کے افراد بیٹھ کر کے اللہ رب العالمین کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، تنادو، تو یہ اپنے جیسے تمام گھومنے پھرنے والے، سیاحت کرنے والے فرشتوں کو پکارتے ہیں، تنادو، آواز دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہلموا الی بغیتکم، آؤ اپنی مقصد کی طرف، جس مقصد کے لیے تم ٹہل رہے تھے، سیاحت کر رہے تھے،
اس مقصد کے لیے آؤ یہاں لوگ بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کی تلاش میں آپ ٹہل لیتے، آئیے ہلم الی بغیتکم، اپنے مقصد کی طرف آؤ، فیجیون فیحفون بہم الی سماء الدنیا، چنانچہ ایسے سیاحت کرنے والے فرشتے آ کر کے ایسی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں اور ایسے مجلس کے افراد اور سامعین کو گھیر لیتے ہیں، الی سماء الدنیا، آسمان دنیا تک، یہ آسمان جو ہم کو نظر آ رہا ہے، اس آسمانی دنیا تک ایسے فرشتوں کی جماعت ایسے سامعین کو گھیر لیتی ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس بات کا پورا یقین رکھنا چاہیے کہ ہم اور آپ جس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ العزیز اس فضیلت سے مالا مال ہو رہے ہیں، اور یقینی طور پر بلا شک و شبہ وہ سیاحین فرشتے ہم سب کو آسمانی دنیا تک گھیرے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ فرمان علام الغیوب کی جانب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یقین رکھنا چاہیے۔ فیقول اللہ، مجلس ختم ہو جاتی ہے، اس مجلس کو گھیرے ہوئے سیاحین فرشتے، سیاحت کرنے والے فرشتے اللہ رب العالمین کی طرف واپس جاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان سے پوچھتا ہے ای شیء ترکتم عبادی یصنعون، اے میرے فرشتوں، میرے بندوں کو تم نے کیا کرتے ہوئے چھوڑا ہے؟ جب تم چھوڑ کر کے آئے ہو تو کیا کر رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں فیقولون ترکناہم یعبدونک ویمجدونک ویذکرونک، وہ کہیں گے رب العالمین میں تیرے بندوں کو اس حال میں چھوڑ کر کے آیا ہوں تو تیری حمد بیان کر رہے تھے، تیری بڑائی و بزرگی بیان کر رہے تھے اور تیرا ذکر کر رہے تھے، تیری تحمید میں، تسبیح میں، تحلیل میں، ذکر میں، قرآن کو حدیث کو پڑھنے اور سمجھنے میں، اس کا درس لینے میں لگے ہوئے تھے، اس حالت میں ان کو چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ قال فیقول هل راؤنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان سے پوچھتا ہے ہل راؤنی، اے میرے فرشتوں، یہ بندے جو بیٹھ کر کے میرے ذکر میں مشغول تھے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ یہ جو میرے ذکر میں مشغول تھے میرے بندے، ہل راؤنی، کیا ان لوگوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فیقولون اللہ، وہ کہیں گے رب العالمین نہیں، تجھے نہیں دیکھا ان لوگوں نے۔ فیقول فکیف لو رآنی، اللہ رب العالمین پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں ذرا یہ بتاؤ اگر میرے یہ بندے مجھے دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ دیکھا نہیں ہے تب اس طرح سے مجلسیں لگا کر کے ذکر و فکر میں لگے ہوئے ہیں، اے میرے فرشتوں اگر دیکھ لیں تو تمہارا کیا خیال ہے؟ کس حالت میں ہوتے؟ وہ کہتے ہیں فیقولون لو رأوک لکانوا اشد تحمیدا واشد تمجیدا واشد لک ذکرا، وہ کہتے ہیں رب العالمین اگر تجھے دیکھ لیں تو تیری ذکر میں، تیری حمد میں، تیری بڑائی و بزرگی میں اور زیادہ محنت و مشقت کرتے، اور زیادہ شدت اختیار کر لیتے۔ بغیر دیکھے ہوئے ان کا یہ حال ہے، اگر دیکھ لیتے تو انتہائی کچھ اور ہوتی۔ اللہ رب العالمین پوچھتا ہے وَأَيَّ شَيْءٍ يَطْلُبُونَ، اے میرے فرشتوں یہ کس چیز کے طلب میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ اپنے ذکر میں، فکر میں، تسبیح میں جو لگے ہوئے ہیں، مقصد ان کا کیا ہے؟ چاہتے کیا ہیں یہ مجھ سے؟ اَيَّ شَيْءٍ يَطْلُبُونَ، یہ مجھ سے کیا طلب کرنا چاہتے ہیں؟ قَالَ فَيَقُولُونَ يَطْلُبُونَ الْجَنَّةَ، فرشتے کہتے ہیں رب العالمین یہ جنت کے طلبگار ہیں۔ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے کہ آدمی اپنی عبادتوں کے ذریعہ جنت کی طلب کرے، ہے نا؟ ایسے لوگ نہیں سنا ہوگا تو غور کریں گے تو آپ سنیں گے ایسے لوگوں کو۔ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اعلیٰ درجہ کیا ہے، ایمان کا اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت میں عبادت کی جائے، اور سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ جنت کی طلب میں عبادت کی جائے۔ بالکل غلط نظریہ۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں یہ تیرے ذکر میں لگے ہوئے لوگ یطلبون الجنہ، جنت کی طلب کرتے ہیں۔ جنت کی طلب میں عبادت کرنا ایمان کا ادنا درجہ نہیں ہے، ایمان کا وہ اعلیٰ مقصد ہے جس کے لیے تمام چیزیں کی جاتی ہیں۔ یطلبون الجنہ، رب العالمین جنت طلب کر رہے ہیں۔ قال فیقول هل رأوها، اللہ رب العالمین علام الغیوب ہے لیکن وہ پوچھتا ہے هل رأوها، اے میرے بندوں، اے میرے فرشتوں، کیا ان لوگوں نے جنت دیکھی ہے؟ ان لوگوں نے جنت دیکھی ہے جس کی طلب میں لگے ہوئے ہیں؟ قال فیقولون لا، فرشتے کہتے ہیں نہیں رب العالمین ان لوگوں نے جنت نہیں دیکھی ہے۔ فیقول فکیف لو رأوها، اللہ رب العالمین پوچھتا ہے اگر یہ جنت دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہوگا؟ اللہ رب العالمین کو ساری چیزیں معلوم ہیں، کیا خیالات ہمارے دل میں آ سکتے ہیں، کیا ہو سکتا ہے،
علام الغیوب کا مطلب یہ ہے جو ہو چکا اسے بھی جانتا ہے, جو ہو رہا ہے اسے بھی جانتا ہے, جو ہونے والا اسے بھی جانتا, جو نہیں ہوا اگر وہ ہوتا تو کیسا ہوتا اسے بھی جانتا ہے. وہ جانتا ہے لیکن اس کے باوجود پوچھتا ہے کیف لو رأوہا, ان کا کیا عالم ہوتا ان کی عبادتوں کا, ان کے مطالبے کا, ان کے ذکر کا. لو رأوہا اگر یہ جنت دیکھ لیتے, فیقولون لو رأوہا لکانوا اشد لہا طلبا واشد لہا حرصا. فرشتے کہتے ہیں رب العالمین اگر یہ جنت دیکھ لیتے تو اس کی طلب اور اس کی لالچ اور زیادہ شدت اختیار کر جاتی, بہت زیادہ شدت کے ساتھ, بڑی محنت اور کوشش کے ساتھ اس کو حاصل کرنے لگتے. اشد لہا طلبا واشد لہا حرصا, اس کے شدید حریص اور شدید طلبگار بن جاتی ہے. اللہ رب العالمین پوچھتا ہے فمن ای شیء یتعوذون, یہ کس چیز سے بچنا چاہتے ہیں, اپنی عبادتوں کے ذریعہ کس چیز سے بچنا چاہتے ہیں, کس چیز کی پناہ طلب کرنا چاہتے ہیں. قالوا یتعوذون من النار, فرشتے کہتے ہیں رب العالمین یہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں, جہنم سے بچنے کے لیے کام کر رہے ہیں. قال فیقول هل رأوها, اللہ رب العالمین پوچھتا ہے کیا انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ فیقولون لا, نہیں جہنم نہیں دیکھی انہوں نے. فیقول فکیف لو رأوها, اللہ رب العالمین پوچھتا ہے اگر جہنم کو دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہوگا؟ فیقولون, فرشتے کہتے ہیں لو رأوها لکانوا منها اشد حربا واشد منها خوفا واشد منها تعوذا, اگر جہنم کو دیکھ لیں تو جہنم سے بھاگنے میں, جہنم سے ڈرنے میں, جہنم سے بچنے میں یا اور زیادہ شدت اختیار کر جائیں, اور اس کے لیے جتنے بھی محنت کرنی پڑے وہ ساری محنت کریں. اگر جہنم دیکھ لیں تو ان کے بھاگنے کی اور بچنے کی اور پناہ مانگنے کی کیفیت اور زیادہ زور پکڑ جائے, اور زیادہ شدت اختیار کر جائے. کہ ایسی مجلس کے تمام حاضرین, تمام سامعین کی ہم نے مغفرت فرما دی. اللہ رب العالمین فرشتوں کو گواہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے, گواہ تو وہ بناتا ہے جس کی بات پر اعتماد نہ ہو. وہ مومن ہی کیسا جس کو اللہ رب العالمین کی بات پہ اطمینان نہ ہو. ہم سب کو اطمینان ہے مگر اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں مزید اطمینان اور مزید یقین پیدا کرنے کے لیے فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہے فإني أشهدكم على أني قد غفرت لهم, میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں اس مجلس کے تمام لوگوں کو میں نے معاف کر دیا. اور یہی نہیں, اس کے بعد کی بات اور کچھ ہے. اللہ رب العالمین کی رحمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. فرشتے کہتے ہیں ان فیہم فلانا الخطاء لم یردہم انما جاءہم لحاجت. اے اللہ رب العالمین تو بڑا رحیم و کریم ہے, تو ساری چیزوں کو جاننے والا ہے, لیکن پھر بھی یہ مجلس جس کے حاضرین کی معافی کا تو اعلان کر رہا ہے اور ہم کو گواہ بنا رہا ہے, اس مجلس کے سارے حاضرین تیرے ذکر کے لیے, تیرے کلام کو سننے کے لیے حاضر نہیں ہوئے ہیں. سارے لوگوں کو تو نے معاف کر دیا, ان میں سے سارے لوگ ایک ہی مقصد کے لیے نہیں بیٹھے ہیں. فإن فیہ فلانا الخطاء, وہ فلاں آدمی سے بیٹھا ہوا ہے بڑا خطا کار ہے. لم یردہم, وہ یہاں تیرے ذکر کے لیے, تیرے حمد و ثنا کے لیے, تیرے کلام کو سننے سمجھنے کے لیے آیا ہی نہیں. وإنما جاءہم لحاجت لہ, وہ اپنی کسی ضرورت کے لیے آ کے بیٹھا ہے, کسی کا انتظار کر رہا ہے, کسی سے اس کو ملاقات کرنی ہے, کسی سے کچھ دنیاوی فائدہ لینا ہے, کسی کو دکھلانا سنانا ہے, کسی اپنے دنیاوی فائدے کے لیے آ کے بیٹھا, تیرے ذکر کے لیے بیٹھا ہی نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے نا بعض دفعہ مجلس میں کچھ لوگ اخلاص کے ساتھ نہیں بیٹھتے, اخلاص کی فضیلت ہی اور ہے, لیکن اس کے باوجود اگر ایسی ذکر کی مجلسوں میں کچھ لوگ اپنی دنیاوی مفاد کے لیے بھی بیٹھ جائیں تو وہ بھی اس فضیلت سے محروم نہیں ہوتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں نفیم الخطاء فلانا الخطاء, وہ فلاں آدمی بڑا خطا کار ہے. لم یردہم, وہ تیرے دین کو سمجھنے کے لیے نہیں بیٹھا تھا. انہ جاءہم لحاجت لہ, وہ اپنی کسی ضرورت کے لیے آیا ہوا تھا. فیقول, اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہم القوم لا یشقی بلہم جلیس, یہ ایسے لوگ ہیں اس مجلس کے کہ ان کے بیچ میں اگر کوئی بیٹھ جائے تو اسی بھی اس نعمت سے محروم نہیں کیا جا سکتا. بیٹھ جائے صرف, معلوم ہے اللہ رب العالمین کو. فرشتے اظہار کر رہے ہیں رب العالمین فلاں بندہ تیرے ذکر کے لیے نہیں بیٹھا ہے, تو نے اس کی بھی معافی کا اعلان فرما دیا. اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے معلوم ہے, ہمیں تو خوب معلوم ہے کس مقصد کے لیے بندہ بیٹھا ہوا, بیٹھا کن لوگوں کے درمیان ہے یہ دیکھنے کی چیز ہے.
جو لوگ میرے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں، میرے کلام کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں، وہ اتنے اہم لوگ ہیں، اتنی فضیلت کے لوگ ہیں کہ اگر ان کے درمیان کوئی دنیا دار بھی بیٹھ جائے، دنیاوی مقصد کے لیے بیٹھ جائے، لا یشقی لہم جلیس، ان کے درمیان بیٹھ جانے والے شخص کو میں محروم نہیں کروں گا۔ یہ ایسی مجلس ہے جس میں الحمدللہ آج ہم اور آپ شریک ہیں۔ میں نے اتنا وقت آپ کا یہی بتلانے کے لیے لیا ہے کہ ایسی مجلس ہے کہ اس میں اگر دنیاوی حاجت کے لیے بھی کوئی بیٹھ گیا تو اللہ رب العالمین اس کی مغفرت کا اعلان فرماتا ہے۔ اب آئیے میں ذرا آگے بڑھتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کا درس ہونا ہے۔ عام طور سے ہماری زبان میں اس کو خلاصہ تراویح یا خلاصہ قرآن کہا جاتا ہے، لیکن میں اس لفظ پر آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم یا تراویح کا خلاصہ جیسا لفظ بولنا مناسب نہیں ہے۔ کسی انسان کے کلام کا خلاصہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جو بات وہ کہہ رہا ہے اس کا ایک مفہوم ہے، ایک معنی ہے، محدود اس کا معنی ہے۔ اللہ رب العالمین کے کلام کا معنی اور مفہوم لامحدود ہے۔ اس کی ایک ایک آیت پر صحابہ کرام سے لے کر کے آج تک مفسرین لکھتے اور بیان کرتے چلے آ رہے ہیں، اور قیامت کی صبح تک یہ بیان ہوتا رہے گا۔ لیکن کیا ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین کے کلام کا خلاصہ ہو جائے؟ یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ رب العالمین نے جو بیان کیا تھا، جو اس کا مقصد تھا، وہ پورا ہو گیا؟ اللہ رب العالمین کے کلام جامع ہے، یعنی اپنے اندر اتنے معانی وہ سمیٹے ہوئے ہے کہ ان معانی کو بیک وقت قیامت کی صبح تک انسانیت سمیٹ لے، اس کا خلاصہ کر دے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے خلاصہ تراویح یا خلاصہ قرآن یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ البتہ کچھ مخصوص آیات کی تفسیر توضیح آپ کے سامنے ہوگی۔ دوسری بات، قرآن کریم اللہ رب العالمین کا وہ کلام ہے جسے شریعت کا متن کہا جا سکتا ہے۔ دیکھیے آج کی باتیں زیادہ تر تمہیدی ہوں گی، آپ مطمئن رہیے گا، انشاءاللہ تفسیر بھی ہوگی کسی وقت۔ قرآن کریم کیا ہے؟ شریعت کا، اللہ کا کلام جو متن ہے، جس کو متن کہا جائے، ٹیکسٹ کہا جا سکتا ہے۔ لیکن ٹیکسٹ کے ساتھ، متن کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ایک شارح بھیجا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف اس ذکر کو نازل فرمایا ہے، اس قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ ذکر قرآن کریم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ ہم نے آپ کی طرف اس ذکر کو نازل فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ جو کلام ان لوگوں کی طرف نازل کیا گیا ہے آپ اس کی تشریح فرما دیجیے۔ معلوم کیا ہوا؟ صرف کتاب سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے، کتاب کے ساتھ شارح کی ضرورت ہے۔ اگر دنیا کی کوئی کتاب صرف کتاب کافی ہوتی بغیر کسی استاذ کے، دنیا کی کوئی کتاب بغیر کسی استاذ کے کافی ہوتی اپنے پڑھنے والوں کے لیے، تو یقیناً قرآن کریم اپنے پڑھنے والوں کے لیے کافی ہوتا، اس کے لیے کسی شارح، کسی استاذ کی ضرورت نہ پڑتی۔ قرآن کریم اللہ رب العالمین کا کلام ہے، جامع کلام ہے، انسان کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا۔ اس کے باوجود اللہ رب العالمین فرماتا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو بھیجا ہے تاکہ آپ اس کی تشریح فرما دیجیے۔ معلوم کیا ہوا؟ جب قرآن کریم بغیر کسی استاذ کے نہیں سمجھا جا سکتا ہے، اور قرآن کریم کے شرح اور تفسیر کے لیے ایک استاذ کی ضرورت ہے، تو یقینی طور پر دنیا کی کوئی بھی کتاب بغیر استاذ کے نہیں سمجھی جا سکتی ہے۔ اور بغیر استاذ کے کوئی بھی کتاب پڑھنا انسان کے لیے ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتا ہے۔ اسی لیے ہمارے اسلاف نے بیان کیا من کان شیخہ کتابہ کان خطأہ اکثر من ثوابہ، جس آدمی کا استاذ اس کی کتاب بن جائے، کسی شیخ، کسی استاذ سے کسی کتاب کو سمجھنے کے بجائے کوئی کتاب اٹھائے، کتاب ہی کو استاذ کے حیثیت سے پڑھنا شروع کر دے بغیر کسی ٹیچر، بغیر کسی استاذ کے، کان خطأہ اکثر من ثوابہ، تو اس کی غلطیاں اس کی اچھی باتوں، اچھی سمجھ سے زیادہ ہوں گی، ٹھوکر
غلط زیادہ کھائے گا صحیح راستے پر کم چلے گا، صحیح کم سمجھے گا غلط زیادہ سمجھے گا۔ اسی لیے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرح کی ضرورت ہے، جس کو حدیث کہتے ہیں، اور پھر حدیث کو سمجھنے کے لیے اسلاف کو سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے اسلاف کو سمجھنا ضروری ہے، انہوں نے قرآن و حدیث کو کیسے سمجھا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ قرآن کریم خود اپنے آپ میں کافی نہیں ہے عربی جاننے والوں کے لیے بھی۔ میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے یہاں ایک کمزوری پائی جاتی ہے، شاید آپ کے یہاں نہ ہو لیکن ہم یو پی میں اس بات کو شدت کے ساتھ محسوس کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں بڑی شدت کے ساتھ یہ بات کہی جاتی ہے کہ قرآن کریم بڑی آسان کتاب ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں، کوئی بھی اٹھائے ترجمہ ٹرانسلیٹ پڑھے، تفسیر ہے اردو میں، عربی میں، انگریزی میں، تمام کتابوں میں ہے، لینگویج آنی چاہیے کافی ہے۔ یہ بات بڑی شدت کے ساتھ ہمارے یہاں کہی جاتی ہے اور حوالہ دیا جاتا ہے، دلیل وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ دیکھیے ہم نے ذکر کو، قرآن کو ذکر کے لیے آسان کر دیا، لیکن قرآن کریم آسان کتاب ہے، لہذا آسان ہے تو کوئی بھی آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے۔ دیکھیے کسی بھی بات کو ثابت کرنے کے لیے تین چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر ایک دلیل، یہ بات بہت مشہور ہے، ہم لوگ جانتے ہیں اس بات، کیونکہ ہمارے یہاں ماشاءاللہ دلیل ہر بات میں طلب کی جاتی ہے اور واقعی طور پر طلب کرنا بھی چاہیے، اور دلیل کے بغیر کوئی بات مقبول نہیں ہوتی ہے، یہ صحیح بات ہے، بہتر ہے۔ لیکن کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے صرف دلیل کا ہونا کافی نہیں ہے۔ میں نے ذکر کیا کہ ہمارے معاشرے میں بات بیان کی جاتی ہے قرآن آسان ہے، دلیل قرآن کی آیت کریمہ تلاوت کی جاتی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کو ہم نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ دلیل بھی دی جا رہی ہے، کیا دلیل کافی ہے؟ نہیں۔ دلیل ہونے کے ساتھ ساتھ دو باتوں کا اور بھی ہونا ضروری ہے، دلیل ہو پہلی بات، اور دلیل کے بعد دو باتوں کا اور ہونا ضروری ہے۔ نمبر ایک، وہ دلیل اپنے آپ میں صحیح ہو، وزندار ہو، اپنے پیروں پر کھڑی ہونے لائق تو کم سے کم ہے وہ۔ دوسرے کو سہارا کون دے گا؟ جو خود کھڑے ہونے کے لائق ہو نا۔ تو کوئی بھی دلیل دوسری بات کو ثابت کب کر سکے گی؟ جب وہ خود کھڑی ہونے کے لائق ہو، یعنی وہ صحیح ہو۔ اب قرآن کریم تو مکمل صحیح ہے، اس میں ضعیف ہونے کا تو کوئی سوال نہیں، لیکن اگر دلیل حدیث سے دی جا رہی ہے تو ضروری ہے کہ وہ صحیح حدیث ہو، ضعیف یا موضوع یا غیر مقبول حدیث نہ ہو۔ جو خود کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہو دوسرے کو سہارا نہیں دے سکتا ہے، یہ دوسری شرط۔ تیسری شرط، اس دلیل کے ذریعہ جو بات ثابت کی جا رہی ہے وہی بات اس دلیل سے ثابت بھی ہو رہی ہو، وہ دلیل اس بات کو ثابت کر رہی ہو جس کے لیے اس کو پیش کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں ہمارا دیا گیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، بولا قرآن کریم آسان ہے، ایسا نہیں ہے اس کا معنی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے آسان کیا ہے، نصیحت کے لیے آسان کیا ہے، مسائل کو نکالنے کے لیے، اس کی باریکیوں کو سمجھنے کے لیے، افتاء کے لیے نہیں، لِلذِّكْرِ، صرف نصیحت کے لیے ہم نے اس کا آسان کیا۔ دیکھیے دلیل ہے، دلیل صحیح بھی ہے، لیکن اس کے باوجود جس معاملے کے لیے اس کو پیش کیا جا رہا ہے وہ معاملہ اور وہ بات اس سے ثابت نہیں ہو رہی ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ ہمارے معاشرے میں یہ بات مشہور کر دی گئی ہے کہ قرآن کریم آسان ہے، لہذا کوئی بھی آدمی قرآن اٹھاتا ہے، تفسیر اٹھاتا ہے، نہ صرف یہ کہ سرسری طور پر اس سے سمجھتا ہے بلکہ کچھ دنوں کے بعد وہ مفتی بن بیٹھتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں مفتیوں کی کمی نہیں ہے، معاف کیجیے گا میں اپنے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، شاید آپ کہیں کہ نہ ہو۔ حالانکہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے بحیثیت استاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ میں اس کی ایک مثال دینا چاہوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم نازل فرمایا رمضان روزے کے تعلق سے، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہاں تک آیت کریمہ نازل ہوئی، کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ ہو جائے۔ یہ ترجمہ ہے۔
آیت کریمہ نازل ہوئی، معنی ایک دم واضح ہے، نازل ہوئی عرب اور عرب کے درمیان، جس کے معنی اور مفہوم کو خوب سمجھ رہے تھے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ رات کو جب لیٹے تو بعض صحابہ کرام اپنے تکیے کے نیچے 2 قسم کا دھاگا رکھ لیے، کالا اور سفید، اور بعض حضرات نے اپنے دونوں پاؤں کے انگوٹھوں میں کالا اور سفید دھاگا باندھ لیا، ایک پاؤں کے انگوٹھے میں کالا دھاگا، دوسرے میں سفید دھاگا۔ چونکہ گھڑی کا زمانہ تو تھا نہیں، رات کو آنکھ کھلتی تھی تکیہ ہٹا کر کے وہ دھاگا دیکھتے تھے، کالا دھاگا سفید دھاگے سے الگ ہوا کہ نہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ کالا دھاگا سفید دھاگے سے الگ ہو جائے، یعنی دونوں الگ الگ دکھائی پڑنے لگے، تو وہ دونوں دیکھتے تھے اٹھا کر کے یہ کالا دھاگا سفید دھاگے سے الگ ہوا کہ نہیں ہوا۔ انگوٹھے کو دیکھتے تھے، دونوں دھاگے الگ الگ نظر آنے لگے کہ نہیں نظر آنے لگے۔ کون لوگ؟ صحابہ کرام، خالص عربی النسل تھے، عربی زبان بولنے سمجھنے والے لوگ تھے، قرآن کے درمیان ان کی زبان میں نازل ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صبح آیا، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ رات میں ایسا ہی کر رہے تھے، بہت دیر ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہاری رات تو بہت لمبی ہو گئی۔ اگر اس طرح سے کالا اور سفید دھاگا دیکھو گے تو رات تو بہت لمبی ہو جائے گی، وہ تو بہت اجالے کے بعد نہیں معلوم پڑے گا کالا اور سفید دھاگا کیسا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی تشریح کے لیے فرمایا من الفجر۔ آج قرآن کریم میں پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ یہ من الفجر بعد میں نازل ہوا۔ یہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ ہو جائے مراد دھاگا نہیں ہے، مراد صبح کی سفیدی اور رات کی سیاہی ہے۔ سفید دھاگے سے مراد صبح کا اجالا، صبح کی سفیدی ہے، صبح صادق کی سفیدی ہے، اور کالے دھاگے سے مراد صبح صادق سے پہلے کا اندھیرا ہے۔ دیکھیے کتنا بڑا کنفیوژن تھا۔ معلوم کیا ہوا؟ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے صرف عربی زبان کا سمجھ لینا، صرف اس کے ترجمے کو پڑھ لینا یا بعض مختصر سی تفسیروں کو پڑھ لینا قطعاً کافی نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی غلط فہمی کی بات ہے کہ ہمارے احباب دین پسندی اور اچھے جذبے کے تحت اس غلط راستے پر چل پڑتے ہیں کہ وہ بعض دفعہ قرآن و حدیث کو بغیر کسی استاد کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کسی استاد کا سہارا لیا جائے، تفسیر بھی کیوں نہ ہو آپ کے سامنے، ضروری ہے کہ کسی استاد کے ذریعے اس کو سمجھا جائے۔ تیسری چیز، قرآن کریم کا رمضان المبارک کے مہینے سے بہت گہرا تعلق ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی تعلق کو بیان کرتے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فیہ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے، یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان اور ہدایت کو واضح کرنے والا اور حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والا ہے۔ قرآن کریم چونکہ اس مہینے میں بیت العزت پر آسمان دنیا پر نازل کیا گیا ہے، اس لیے قرآن کریم کا اس مہینے سے بہت گہرا تعلق ہے۔ اسی گہرے تعلق کا یہ نتیجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال نازل شدہ قرآن کی آیات کا جبریل امین کے ذریعہ دور فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جبریل امین کے سامنے نازل شدہ پورا قرآن جتنا بھی نازل ہو چکا ہوتا تھا اتنا جبریل امین کے سامنے پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ اس سے ایک بات بھی معلوم ہوئی کہ قرآن کریم یوں ہی زبانی نہیں آیا ہے کہ ایک مرتبہ نازل ہو گیا، لوگوں نے ٹکڑوں میں لکھا، کچھ باقی رہا، کچھ غائب ہو گیا، جیسا کہ شک و شبہ پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین ہر سال باقاعدہ یہ نظم قائم کرتا تھا۔ جبریل امین کو پورے مہینے دور کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دور کرتے تھے، سناتے تھے، یہاں تک کہ آخری سال جب آیا آپ کی وفات کا سال ہے، جس سال آپ کی وفات ہوئی اس رمضان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن کا 2 مرتبہ دور فرمایا۔ یہ رمضان سے قرآن کا گہرا تعلق ہے۔ میں تراویح کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس بات کا قطعاً کہیں ذکر نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے رمضان میں کہیں بھی یا اسلاف نے تراویح میں کہیں پورا قرآن ختم کیا ہو، اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔
لیکن رمضان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مکمل کیا، اس کا دور کیا، یہ بات ثابت اپنی جگہ۔ لہٰذا انفرادی طور پر قرآن کریم کی تلاوت کا نظم کرنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب تراویح میں جس قدر زیادہ ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت کے آداب کے ساتھ، نماز کے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے کے لیے جو ضروری ہیں، ان تمام چیزوں کے ساتھ جتنا قرآن اطمینان اور سکون کے ساتھ پڑھ سکیں پڑھیں۔ اس سے زیادہ پڑھنا اس انداز میں کہ نماز کے آداب کا خیال نہ رہ جائے۔ آدمی اونگ رہا ہے، جھپکیاں لے رہا ہے، گر رہا ہے، اور بعض مقامات پر تو ایسا بھی دیکھا گیا کہ رکوع سے پہلے لوگ اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں رکوع کے انتظار میں، وہ جانتے ہیں کہ ہم کھڑے ہونے کی شکر نہیں رکھتے ہیں۔ اس قدر 5-5 6 پارے کے دن میں کیے جاتے ہیں۔ جب رکوع کے امام اللہ اکبر کہتے ہیں تو رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں، نماز کے آداب کے خلاف ہے۔ تو نماز کے آداب کا خیال کرتے ہوئے اطمینان سے جتنا قرآن پڑھا جا سکتا ہے اتنا تراویح میں پڑھا جائے۔ قرآن کریم جس کا اس مہینے سے بہت گہرا تعلق ہے، اس قرآن کریم کے بہت سے حقوق ہیں۔ اس کتاب کے، اس کلام الہی کے بہت سے حقوق ہیں۔ انہی حقوق میں سے ایک اہم حق یہ ہے کہ اس کلام کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ قرآن کریم صرف برکت کی کتاب نہیں ہے، صرف تلاوت کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے تمام انسانیت کے لیے بھیجا گیا ایک میسج اور پیغام ہے۔ اب کوئی بھی میسج، کوئی بھی پیغام اسی وقت تک مفید ہو سکتا ہے جب اس میسج اور پیغام کو سمجھا جائے۔ بغیر سمجھے ہوئے والدین کا خط آیا، خوب اس کو چوما جائے، سینے سے لگا کے رکھا جائے۔ بیٹے کا خط آیا ہے، بڑی محبت کے ساتھ اس کو سینے سے لگا کے رکھا جائے، تکیے کے نیچے رکھا جائے۔ کیا اس میسج کا حق ادا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے جب تک اسے سمجھا نہ جائے، دیکھا نہ جائے کہ اس میں بیان کیا کہا گیا، اس میں کہا کیا گیا، بات کیا کہی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین کا کلام، اس کا سب سے اہم حق یہ ہے کہ قرآن کریم کے معنی اور مفہوم پر غور کیا جائے، اس پر سمجھا جائے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن کریم پر غور نہیں کرتے ہیں یا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں، سمجھنے کی شکل ہی ختم ہو گئی ہے، سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ افلا تدبرون القرآن، اب یہ آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کیا کوئی ہے اس کی کتاب سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ نصیحت کی کتاب ہے تو کیا کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ تو قرآن کریم اصلاً تدبر کی، غور و فکر کی، اس سے نصیحت حاصل کرنے کی کتاب ہے۔ لیکن میں نے ذکر کیا اس کو سمجھنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کو قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، اسلاف کی روشنی میں کسی معتبر استاد سے سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ خود سے سمجھنا بعض دفعہ گمراہی کا ذریعہ ہو جاتا ہے۔ یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا، اسی کتاب ہدایت سے اللہ رب العالمین بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے تو بہت سے لوگوں کو گمراہ بھی کر دیتا ہے۔ کتاب سے، قرآن کریم سے گمراہ کر دیتا ہے۔ کیسے؟ قرآن کریم کو جس طرح سمجھنا چاہیے، جس سے سمجھنا چاہیے اس سے سمجھا نہیں، بتایا کچھ اور گیا، سمجھا کچھ اور جا رہا ہے، گمراہی کا سبب بن جائے گا۔ اس لیے قرآن کریم کو سمجھنا یہ قرآن کریم کے حقوق میں سے ہے۔ میں نے شروع میں ذکر کیا کہ تراویح میں پڑھی گئی تمام آیتوں کا خلاصہ ممکن نہیں ہے۔ آج ہم انشاءاللہ عزیز آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کے تعلق سے کچھ گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں، بعض مفسرین نے 15 اور بعض مفسرین نے 25 نام ذکر کیے ہیں، اور نام کا زیادہ ہونا فضیلت کے زیادہ ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ رب العالمین کے بے شمار نام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی نام، یہ ناموں کا زیادہ ہونا صفات کے زیادہ ہونے کی، فضیلت کے زیادہ ہونے کی دلیل ہے۔ سورہ فاتحہ کے 15 یا 25 ناموں کا ہونا اس بات کی دلیل ہے یہ قرآن کریم کی بہت اہم سورت ہے، بہت فضیلت اس کی ہے۔ ان اہم ناموں میں سے میں چند نام آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ پہلا نام الفاتحہ۔ فاتحہ کا معنی ہے وہ چیز جس کے ذریعہ کسی چیز کی شروعات کی گئی ہو۔ چونکہ قرآن کریم کے لکھنے کی شروعات سورۃ الفاتحہ کے ذریعہ کی گئی ہے،
اس لیے اس کا نام فاتحہ ہے۔ یا نماز میں قرآن کریم کو پڑھنے کی شروعات سورہ فاتحہ سے کی جاتی ہے۔ نماز میں پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد دوسری سورتیں پڑھی جاتی ہیں۔ نماز میں قرآن کے پڑھنے کی شروعات جو ہوتی ہے وہ سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے، اس لیے اس کا نام الفاتحہ ہے۔ دوسرا مشہور نام ہے ام القرآن۔ ام القرآن اور ام الکتاب، دیکھیں ام کا لفظ کئی معنی کے لیے آتا ہے۔ ام کے معنی ہوتے ہیں ماں، اور ماں تمام مصیبتوں میں اپنے بیٹوں کے لیے آخری سہارا اور مرکز ہوتی ہے۔ اس لیے ماں کا لفظ بول کر کے مرکزیت اور جامعیت بتلائی گئی ہے۔ یہ سینٹر ہے، مرکز ہے، اس لیے دماغ کو ام الراس کہتے ہیں۔ دماغ کو عربی میں ام الراس کہتے ہیں، سر کی ماں، یعنی پورے جسم کو کنٹرول کرنے کا ایک مرکز اور سینٹر ہے۔ یہاں سے پورے جسم کو ہینڈل کیا جاتا ہے، ام الراس۔ اسی لیے سورہ فاتحہ کو قرآن کریم کے تمام مضامین کا خلاصہ اور نچوڑ کہا گیا ہے۔ قرآن کریم کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ قرآن کریم میں جتنے بھی مضامین بیان ہوئے ہیں ان تمام مضامین کو اللہ رب العالمین نے مختصر اور جامع الفاظ میں سورہ فاتحہ کے اندر سمیٹ دیا ہے۔ قرآن کریم کے مضامین پر آپ غور کریں گے تو آپ اس میں پہلی چیز پائیں گے عقیدہ، اور عقیدے میں سے خاص طور سے عقیدہ توحید۔ سورہ فاتحہ آپ دیکھیں تو سورہ فاتحہ میں توحید کی تینوں قسمیں موجود ہیں، نہ صرف توحید بلکہ توحید کی تینوں قسمیں موجود ہیں۔ تین قسمیں کون ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ توحید کی تین قسمیں، ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ۔ توحید ربوبیت، الحمدللہ رب العالمین۔ توحید الوہیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ توحید اسماء و صفات، الرحمن الرحیم، رب العالمین بھی اور الرحمن الرحیم۔ تو قرآن کے مضامین میں سے ایک بڑا حصہ توحید پر مبنی ہے، اور سورہ فاتحہ کے اندر توحید کی تینوں قسموں کو مختصر الفاظ میں بیان کر دیا گیا ہے۔ دوسرا حصہ احکام اور عبادات کا ہے۔ احکام اور عبادات، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نعبد ایک لفظ بول کر کے، ایاک نعبد ایک لفظ بول کر کے عبادت کے مفہوم اور خلاصے کو ایک لفظ میں سمیٹ دیا گیا۔ اسی لیے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ سر القرآن الفاتحۃ وسرها هذه الکلمہ، پورے قرآن کی روح، پورے قرآن کا راز، پورے قرآن کا نچوڑ سورہ فاتحہ ہے۔ وسرها هذه الکلمہ، اور اس پورے سورہ فاتحہ کا روح کی روح ہے، اس کا نچوڑ کیا ہے؟ هذه الکلمہ، یہ ایک جملہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور تیسرا مضمون قرآن کریم میں آپ پائیں گے اخبار و قصص، یعنی اس میں اللہ رب العالمین نے اپنے راستے پر چلنے والے لوگوں اور اپنے راستے سے ہٹ کر کے گمراہوں اور گمراہی کے راستے پر چلنے والے لوگوں کے واقعات کو بیان کیا ہے۔ جن لوگوں نے انبیاء کی اطاعت کی، ان کے حالات اور ان کو ملنے والی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور جن لوگوں نے اس راستے سے روگردانی کی، ان کے حالات اور ان کے ملنے والی سزاؤں اور ان کی تباہ کاریوں کا تذکرہ فرمایا، جس کو اخبار اور قصص کہا جاتا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں اللہ رب العالمین نے ان تمام واقعات کو سمیٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ اس لیے سورہ فاتحہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے، خلاصہ ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس زیادہ وقت نہ ہو، صرف سورہ فاتحہ ہی کو سمجھنے کا وقت ہو، تو سورہ فاتحہ کے ذریعہ پورے قرآن کا نچوڑ اور خلاصہ سمجھ سکتا ہے۔ تیسرا نام ہے الصلاۃ۔ سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الصلاۃ، نماز، صلاۃ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، ایسی حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ حدیث
قدسی. ماشاءاللہ حدیث قدسی ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی. ہم نے صلاۃ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے. صلاۃ کو تقسیم کر دیا ہے. اب صلاۃ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین فرماتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میرے حمد بیان کی ہے. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ رب العالمین فرماتا ہے اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان فرمائی ہے. جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ رب العالمین فرماتا ہے مجدنی ربی، میرے بندے نے میری تمجید، میری بزرگی بیان فرمائی ہے. پھر وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ رب العالمین فرماتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل. یہاں سے اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ کو دو حصے میں تقسیم کر دیا. آدھے حصے میں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی و بزرگی ہے، اور آدھے حصے میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے. جو کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ رب العالمین فرماتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے ہے، میں نواز دیا اپنے بندے کو اس سے. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور جو چاہے مانگ لے وہ میں اس کو نوازوں گا، دوں گا. پھر وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ رب العالمین پھر فرماتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے، اسے مانگا میں نے عطا کیا. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرا بندہ جو کچھ مانگے سب میرے بندے کے لیے، جو چاہے مانگ لے. ایک بات ہی معلوم ہوئی کہ سورہ فاتحہ کے ذریعہ اگر دعا کی جائے تو اللہ رب العالمین اس دعا کو قبول فرماتا ہے. دوسری بات معلوم ہوئی کہ سورہ فاتحہ کا ایک نام صلاۃ ہے، نماز ہے. وہ اس لیے کہ اس کے بغیر نماز صحیح اور مکمل نہیں. سورہ فاتحہ کے بغیر نماز درست نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کئی روایات میں اس کا تذکرہ آیا ہوا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز ہوتی ہی نہیں، نماز ہی نہیں جس نے اپنی نماز میں اور نماز کے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی. مقتدی ہو، امام ہو، منفرد ہو، کسی بھی رکعت میں ہو، جس نے کسی بھی نماز میں کسی بھی رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، اس کی نماز کہلانے کے مستحق ہی نہیں ہے. تو چونکہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، اس لیے سورہ فاتحہ کے نام میں سے ایک نام کیا ہے؟ صلاۃ. اس سے سورہ فاتحہ اور نماز کا تعلق معلوم ہوتا ہے. سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام رقیہ ہے. وقت زیادہ ہو جائے تو بتا دیجیے گا. ایک نام رقیہ ہے. رقیہ کے معنی جھاڑ پھونک کرنا، دم کرنا. اس سلسلے میں صحیح بخاری وغیرہ میں ایک واقعہ مذکور ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ چند صحابہ کرام کسی سفر پر تھے. سفر کے دوران ایک جگہ انہوں نے قیام کیا اور اس جگہ مقیم لوگ جو اس محلے اس بستی کے لوگ تھے ان لوگوں سے ضیافت کا مطالبہ کیا. پہلے زمانے میں ہوٹل اور سرائے تو ہوتے نہیں تھے، تو اس قبیلے کے لوگوں سے کہا بھائی ہم آپ کے مہمان بننا چاہتے ہیں، ہماری ضیافت کر دیجیے آپ. فابوا، ان لوگوں نے انکار کر دیا. حالانکہ عرب میں ایسا ہوتا نہیں تھا، لیکن ان لوگوں نے انکار کر دیا. اتفاق کی بات یہ کہ رات کو اس قبیلے کے سردار کو کسی زہریلے جانور نے ڈنک مار لیا یا ڈس لیا. دونوں قسم کے الفاظ ہیں، ڈنک مار دیا یا ڈس لیا. وہ لوگ بہت پریشان ہوئے. صحیح بخاری کی روایت ہے جو کچھ ان سے بن پڑا وہ سب کیا، دوڑ بھاگ کی، جو علاج جو دعا جو ان سے ہو سکتا تھا سب انہوں نے کیا، کوئی فائدہ نہیں ہوا. ان لوگوں میں سے بعض نے کہا کہ یہ جو بعض لوگ مسافر لوگ آ کے یہاں مقیم ہیں، چلو ان سے معلوم کرتے شاید ان کے پاس کوئی علاج ہو. چنانچہ صحابہ کرام کے پاس آئے، انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ ایسی ایسی بات ہے، آپ کے پاس کوئی علاج ہے تو بتائیے. ایک صحابی نے کہا ہمارے پاس ہے، لیکن ہم نے آپ سے ضیافت کا مطالبہ کیا تھا، آپ نے ہماری ضیافت نہیں کی تھی، اس لیے ہم آپ کے مریض کا علاج بھی نہیں کریں گے مگر معاوضے کی شرط کے ساتھ. اب ہم معاوضہ لیں گے. یدان الفتح کما یدین، آدمی جیسا کرتا ہے ویسا ہی پاتا ہے. جب ضیافت نہیں کی تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ اب بغیر معاوضے کے ہم دم نہیں کریں گے، میرے پاس ہے علاج مگر علاج نہیں کریں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. القطعی من الشاۃ، بکریوں کے ریوڑ کا ایک ٹکڑا چاہیے ہم کو.
بکریوں کی ریوڑ کا ایک حصہ چاہیے. بعض روایات میں اس بات کی صراحت ہے کہ 30 بکریوں پر معاہدہ ہوا. 30 بکریوں پر. آج کے اعتبار سے اگر 30 بکریوں کی قیمت لگائی جائے تو میرے خیال سے 3 لاکھ سے کم شاید نہ بنے. ایک اندازہ ہے, شاید اس سے بھی زیادہ بنے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ صاحب گئے, انہیں سورہ فاتحہ پڑھی. فتفلا سورہ فاتحہ پڑھ کر اس طرح دم کیا. تفلا کے معنی ہوتے اس طرح پھونکنا کہ پھونک کے ساتھ کچھ تھوک بھی باہر نکلے. دم کا طریقہ یہ ہے, قرآن کریم کو پڑھ کر کے دعاؤں کو پڑھ کے جب دم کیا جائے تو اس طرح پھونکا جائے کہ اس پھونک کے ساتھ کچھ تھوک بھی نکلے, کیونکہ اس تھوک میں قرآن کریم کے الفاظ کی برکت ہوتی ہے اور اسی سے اللہ رب العالمین خیر کا معاملہ فرماتا ہے. میں یہاں ذرا ایک اور بات آپ کے سامنے ذکر کروں. ہمارے معاشرے میں ایک موضوع بنا ہوا ہے کہ کیا کھانے پینے کی چیز پر دم کیا جا سکتا ہے. اور بہت سے علماء, بہت سے احباب اس بات کے قائل ہیں کہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کی چیز پر پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے, اس لیے اس پر پھونک نہیں مارا جا سکتا ہے دم کرنے کے لیے بھی. ہمارے معاشرے میں باتوں کو سمجھتے ہیں. میں آپ کو بتلاؤں, دونوں کے 2 مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں, دونوں کا الگ الگ معنی ہے. جس حدیث کے اندر پھونکنے سے منع کیا گیا ہے اس کے اندر نفاخہ ہے. نفاخہ, اور نفاخہ کا معنی ہوتا ہے معدے سے ہوا کو منہ کے ذریعے خارج کرنا. پھونکنا, اور جب پھونکتا ہے آدمی ہوا نکالتا ہے منہ کے ذریعے تو معدے سے نکل کر کے ہوا آتی ہے. اس طرح پھونکنے سے منع کیا گیا ہے. اور جن روایتوں کے اندر دم کرنے کا تذکرہ آیا ہوا ہے اس میں تفالا کا لفظ آیا ہوا, جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی. فتفالا سورہ فاتحہ پڑھ کر کے انہوں نے اس طرح پھونک ماری کہ اس کے ساتھ تھوک کے ذرات بھی تھے. تو دونوں کے الفاظ میں فرق ہے, دونوں کے معنی میں فرق ہے, اس لیے دونوں کے حکم میں فرق ہے. اس لیے بلا شبہ کھانے پینے کی چیز پر بھی دم کیا جا سکتا ہے. یہ وہ پھونکنا نہیں ہے جس سے منع کیا گیا ہے. سورہ فاتحہ پڑھ کر کے انہوں نے دم کیا اور وہ بالکل اس طرح صحیح ہو گئے جیسے اسے کوئی بیماری ہی نہ رہی ہو. اور وہ 30 بکریوں کو لے کر کے آئے اور اس کے ساتھ اس قوم قبیلے کے لوگوں نے خوش ہو کر کے سارے لوگوں کو مہمان نوازی بھی کی, ان سارے لوگوں کو دودھ بھی پلایا. لیکن جب بکریوں کو لے کر کے آئے صحابہ کرام نے کہا نہیں, یہ آپ نے قرآن کریم کو پڑھنے کے معاوضے میں لیا ہے نا, اس قسم کا حکم ہم کو معلوم نہیں ہے. اس طرح کا کوئی فرمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہے. معلوم کیا ہوا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہر کام کے لیے اسوہ ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل ہیں, اسوہ ہیں. آپ نے جو کیا وہ کیا جائے, جو کرنے کے لیے کیا کہا وہ کیا جائے, جس سے منع فرمایا اس سے رکا جائے, اضافہ نہیں. اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم وعلیکم بالامر العتیق. اتبعوا, پیچھے پیچھے چلیے, آگے بڑھنے کی کوشش مت کیجیے. اپنی طرف سے کچھ اعمال, کچھ اقوال, کچھ عبادتیں مت گڑھ لیجیے. یہ ابتداء ہے, بدعتوں کو ایجاد کرنا ہے. ہمیں حکم دیا گیا اتباع کا, اتبعوا, اتباع کرو, پیچھے پیچھے چلو. ولا تبتدعوا, اور آگے بڑھنے کی کوشش کرنا کرو, نئی نئی چیزیں ایجاد نہ کرو. فقد کفیتم, تمہارے لیے اتنی ہی بات کافی کر دی گئی ہے, تمہاری نجات کے لیے یہی اتنی بات کافی ہے کہ اتباع کر لو. بس اتباع کرو, جو کیا گیا وہ کرو, جو کہا گیا وہ کہو, آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. فقط کفیتم, تمہارے لیے کافی کر دیا گیا ہے. وعلیکم بالامر العتیق, تمہارے لیے وہی پرانی طریقہ, پرانی روش, پرانا طریقہ, پرانا عمل جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, صحابہ اکرام سے, اسلاف سے ثابت ہوتا چلا آ رہا ہے, وہی اتنا کافی ہے. اس میں اضافی قدم کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آنے تک صحابہ کرام خاموش رہے. ان کا بکریوں کا استعمال نہیں کریں گے یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھیں. صحابہ کرام مدینہ لوٹ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سامنے معاملہ رکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرا بھی حصہ لگاؤ. آپ کو حصے کی ضرورت نہیں تھی صحابہ کرام کی دل جوئی کے لیے, یہ بتانے کے لیے کہ جو مال تم لے کر کے آئے یہ حلال ہے, اتنا حلال اور طیب ہے کہ میں خود اس کو لینے کے لیے تیار ہوں. یہ صدقے اور زکات کی طرف بھی نہیں ہے کہ بعض لوگوں کے لیے حلال ہو, بعض لوگوں کے لیے حلال نہ ہو. میرا بھی حصہ لگاؤ. اضربوا السہم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حصہ لگائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا
وما یدریک انہا رقیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے پوچھا آپ کو کیسے معلوم چلا کہ یہ رقیہ ہے؟ سورۃ الفاتحہ رقیہ ہے، یہ منتر ہے، یہ دم کے الفاظ اس کے اندر آئے ہوئے ہیں، یہ آپ کو کیسے معلوم چلا؟ مسکرا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی۔ اس حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے استدلال کیا گیا کہ سورۃ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام رقیہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر اس کو شفا فرمایا ہے، الفاتحہ شفاء من کل سم، سورۃ فاتحہ تمام قسم کی زہریلی چیزوں سے بچنے کے لیے رقیہ ہے، دم ہے اور شفا کا ذریعہ ہے۔ بہرحال سورۃ فاتحہ کے یہ بہت سے نام تھے جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ چونکہ میری کوشش یہ ہے کہ چاہے کم آیتیں اور صورتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں، لیکن جو بیان کیا جائے اسے کسی حد تک سمجھ لیا جائے، اس لیے آپ امتحان کی شکایت نہ ہوئیے گا۔ انشاءاللہ العزیز کم ہی آیتیں صحیح مگر تھوڑی تفصیل کے ساتھ میں کچھ کہنے کی کوشش کروں گا۔ اگر اللہ رب العالمین نے چاہا تو کل سورۃ فاتحہ پر پھر گفتگو کی جائے گی، انشاءاللہ العزیز اس کے بعد سورۃ البقرہ کا تذکرہ آئے گا، اس کے مضامین آپ کے سامنے بیان ہوتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم قرآن کریم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور اسلاف کے منہج کے مطابق سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسی کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ موضوع سے متعلق یا موضوع سے باہر کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو اسے پیش کیا جا سکتا ہے۔